بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حمل ٹھہر جانے کی نشانی کا مطالبہ اور اس کی قبولیت، نشانی کا ظہور، زکریا علیہ السلام کی شہادت، شہید کرنے والوں کا انجام، حضرت زکریا علیہ السلام کا روزگار، بہت کچھ بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ اسی عمر میں بیٹا عطا ہوگا تو آپ علیہ السلام نے مزید عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ پاک نے نشانی مقرر کر دی اور فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارہ سے بات چیت کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس اشارے سے بات چیت کر سکنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو گونگ کی بیماری ہو جائے گی، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام اس سے محفوظ ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ صحیح سالم اور تندرست ہونے کے باوجود اور گنگا ہوئے بغیر 3 دن رات لوگوں سے کلام نہ کر سکیں گے۔ اگرچہ ذکر وغیرہ پر زبان قادر تھی، قرآن مجید میں ہے، عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 دن رات لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ یہ ایک عظیم معجزہ بھی ہے کہ جس میں اعضاء صحیح و سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات ادا ہوتے رہیں، مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے۔ اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی تاکہ اس عظیم نعمت کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک بیٹا ملنے پر رب عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل سب اسی نعمت کا شکریہ ہے۔ اس سے یہ اشارہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت ہیں، اس لیے اس نعمت کا شکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم، اطاعت، اتباع سنت، مطالعہ سیرت، اشاعت دین و ذکر خیر اور میلاد منانے کی صورت میں ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اپنی نماز کی جگہ سے باہر نکلے، جبکہ لوگ محراب کے پیچھے انتظار میں تھے کہ آپ علیہ السلام ان کے لیے دروازہ کھولیں تو وہ داخل ہو کر نماز پڑھیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام باہر آئے تو آپ علیہ السلام کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ گفتگو نہیں فرما سکتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا، کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو اور عادت کے مطابق فجر و عصر کی نمازیں ادا کرتے رہو۔ اب ذکر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے کلام نہ کر سکنے سے جان لیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ حاملہ ہو گئی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ ایک عرصہ تک آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تبلیغ و ہدایت اور رشد و نصیحت کا فریضہ سر انجام دیا اور آخر کار وصال ظاہری فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے متعلق بعض مؤرخین کی رائے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات طبعی موت کے ذریعے ہوئی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حالات نے کروٹ بدلی اور یہودی حضرت زکریا علیہ السلام
اور ان کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ پہلے انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اس کے بعد یہ ظالم لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ انہیں بھی شہید کر دیں۔ آپ علیہ السلام یہ دیکھ کر وہاں سے ہٹ گئے اور ایک درخت کے شگاف میں روپوش ہو گئے۔ ظالم یہودیوں نے اسی درخت پر آرا چلا دیا اور درخت کے ساتھ آپ علیہ السلام کے بدن اقدس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنا بنی اسرائیل کا دوسرا فساد تھا، جس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ اس کی سزا میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر اہل فارس اور روم کو مسلط کر دیا، جنہوں نے بڑی بے دردی سے بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد قتل کر دیے، ہزاروں کو قید و بند کی صحبت سے دوچار کیا، بیت المقدس کی مسجد میں داخل ہو کر اسے ویران اور بنی اسرائیل کے شہروں پر غلبہ پا کر انہیں برباد تباہ کر دیا۔ اسی تباہی و بربادی کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا گیا: پھر جب دوسری بار کا وعدہ کیا آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل 2 احادیث بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی سے اشیاء بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک زکریا علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں مال کی وراثت سے کوئی غرض نہ تھی۔ جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا، وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت الہی کے نزول کی جگہ پر دعا مانگنی چاہیے۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے کے زیادہ فائدہ ہے کہ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے جو دعا مانگی، اس کے آخر میں فرمایا، اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنانا۔ اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگی جائے تو نیک و صالح اولاد کی دعا مانگی جائے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا مانگی قبول ہوئی اور اولاد مل گئی، مگر اسی اولاد نے جینا حرام کر دیا۔ اللہ پاک نے سورۃ مریم کی ابتدا میں بیٹا عطا فرمانے کے تذکرے کو رحمت الہی کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے، خصوصاً جب کہ بڑھاپے میں عطا ہو، کیونکہ نیک اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی، بڑھاپے میں اس کا سہارا بنتی اور والدین کے انتقال کے بعد ایصال ثواب وغیرہ کر کے ذریعے نجات اور نفع پہنچاتی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔